ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہم چند منٹوں میں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے کسی بھی شخص سے بات کر سکتے ہیں۔ بالکل، فاصلے تو جیسے ہیں ہی نہیں اب۔ ہاں، یعنی معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جو ہماری انگلیوں کے اشارے پر موجود ہے۔ رابطے فوری ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں نا، تو ہم شاید سب سے زیادہ اکیلے اور بے سمت ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو مقصد میرا یہ پوچھنے کا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جہاں دنیا سمٹ رہی ہے وہاں انسانیت اپنے اندر ایک عجیب سا خالیپن محسوس کر رہی ہے؟ یہ واقعی ہمارے دور کا سب سے بڑا اور سنگین سوالیہ نشان ہے، اور دیکھیں اسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے آج ہمارے پاس دی انر کمپس کے نام سے ایک نہایت فکر انگیز مواد موجود ہے۔ جی، اس مواد کو میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے نا؟ بالکل، وہ خود ایک متلاشی ہیں، اور انہوں نے اسے اپنے انر ہورائزن پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان لوگوں کے لیے شیئر کیا ہے جو روحانی بصیرت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان کا یہ کام صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس بے سمتی کی وجہ کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، جب ہم کسی جسمانی بیماری کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک واضح امید ہوتی ہے۔ ہاں، ایک میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو طبیات کی دنیا میں ایک سکین لیا جاتا ہے جو صاف بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ ماہر بس اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہاں ہے، جو کہ بہت تسلی بخش ہوتا ہے۔ مرض کا مرکز سامنے ہوتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن جب ہم انسانی نفسیات یا روحانیات اور آج کے اس افراتفری والے دور کے مسائل میں آتے ہیں تو اچانک وہ واضح تصویر دکھانے والی تکنیک ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں تکلیف تو ہے مگر وجہ صاف نظر نہیں آتی۔ اس کیفیت کو ہم تشخیصی دھند کہہ سکتے ہیں۔ تشخیصی دھند، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ جی، یہ ایک ایسی دھندلی حقیقت ہے جہاں علامات تو واضح ہیں، یعنی لوگ رات کو سو نہیں پاتے، بے مقصد غصے کا شکار ہیں، عام سی باتوں پر الجھ جاتے ہیں۔ مگر جب ہم پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تو جواب نہیں ملتا۔ میر علی شاہ کا یہ مواد اسی دھند کو چھانٹنے کی ایک کوشش ہے۔ تو انہوں نے اس میں کیا وضاحت کی ہے؟ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہماری اصل بیماری بیرونی دنیا کی ناکامی نہیں ہے، ہم نے بیرونی مسائل تو کب کے حل کر لیے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو اصل میں شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا خیال جو ان اوراق سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل مزید معلومات میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک عام گمان بن گیا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا مزید علم مل جائے یا تھوڑی اور خبریں مل جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل، ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہماری صحت کے لیے خراب ہے، معاشرے میں کیا غیر منصفانہ ہے اور ہماری کن عادات سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اپنی سمت کھو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلومات اور حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معلومات صرف اعداد و شمار اور حقائق کا نام ہے، لیکن حکمت یعنی جسے ہم وزڈم کہتے ہیں وہ ان حقائق کو ایک اخلاقی اور روحانی مقصد کے تحت استعمال کرنے کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب کسی معاشرے میں معلومات کا سیلاب آتا ہے مگر حکمت پیچھے رہ جاتی ہے تو انسان کا ذہن فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، وہ ان حقائق کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور یہی بوجھ الجھن پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں لگتا نا؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ ایک ہی پیٹرن دہراتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جیسے جیسے قوموں کے پاس طاقت اور وسائل بڑھتے ہیں ان کے اندر سے عاجزی یعنی ہیوملٹی ختم ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ فطرتی طور پر خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور یہ کمزوری اسے جھکنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، لیکن جب دولت اور طاقت آتی ہے تو انسان کو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے حالات کا خود مالک ہے۔ یہ دھوکہ اس کے اندر سے شکر گزاری کو نگل لیتا ہے۔
یہ بڑھنے سے دلوں کا سکون ختم سا ہو گیا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے۔ یہ بات میرے اندر ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے۔ ہم عام طور پر حکومتوں کو یا نئے آلات پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا سارا وقت اس بحث میں نکل جاتا ہے کہ دنیا کا نظام خراب ہے۔ صحیح۔ لیکن میر علی شاہ کے ان نوٹس کے مطابق اصل کشمکش تو ہمارے اندر چل رہی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ کوئی شخص اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہو، فٹ ہونا چاہتا ہو، لیکن وہ ورزش کی تکلیف نہ اٹھانا چاہے۔ ہاں، پسینہ بہانے کے لیے تیار نہ ہو۔ بالکل، ہم معنی اور مقصد چاہتے ہیں لیکن قربانی کے بغیر۔ یہ مثال بالکل سٹیک دی آپ نے۔ انسانی نفسیات تبدیلی تو چاہتی ہے مگر اس کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتی۔ ہم سچائی جاننا چاہتے ہیں مگر اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں جو اپنے ہی عیبوں کا سامنا کرنے پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، اپنے عیب دیکھنا آسان تو نہیں ہے نا۔ صحیح کہا۔ اور اسی مقام پر ہم خود کو ایک دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم اس اندرونی تبدیلی سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو ہم اپنی اس ہچکچاہٹ کو بہت خوبصورتی سے پیچیدگی کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ بہت کمپلیکس ہے۔ بالکل، ہم کہتے ہیں اسے سمجھنا اور حل کرنا آسان نہیں، جبکہ حقیقت میں مسئلہ سیدھا ہوتا ہے، بس ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نظام کا بہانہ بنا کر ذاتی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ اور جب انسان اس طرح اپنی اندرونی آواز سے بھاگتا ہے تو وہ کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جو اسے خود سے فراموش کر دے، یعنی بیرونی شور کی طرف۔ جی، یہاں سے ہماری گفتگو ہماری توجہ کے میدان جنگ کی طرف آتی ہے۔ آج کی دنیا میں انسان اپنے اندر کے شور سے بھاگنے کے لیے خود کو بیرونی خلا اور مصروفیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ مطلب یہ جو ہمارے ارد گرد چمکتے ہوئے اسکرینز ہیں، ہاں، اور لگاتار بجنے والی نوٹیفیکیشنز، یہ سب دراصل ایک ایسی مشین کا حصہ ہے جو ہماری توجہ کو لگاتار اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری توجہ صرف بھٹکائی نہیں جا رہی بلکہ اسے باقاعدہ قید کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، توجہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ انسان دن کا زیادہ تر حصہ جن چیزوں کو دیکھنے اور سننے میں گزارتا ہے وہی اس کی اقدار اور عقائد کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگر ہم اپنا وقت کھوکھلی چیزوں کو دیں گے تو ہماری شخصیت بھی کھوکھلی ہو جائے گی۔ ہے آج انسان اس لیے نہیں بھٹک رہا کہ اس میں صلاحیت کی کمی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی توجہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بکھری ہوئی ہے۔ اس کا باطن ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز طاقت اور اثر و رسوخ سے بھی جڑی ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی عام انسان کے لیے لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہونا بہت آسان ہو گیا۔ جی، ایک پیغام سے آپ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، ایسی بیرونی طاقت تاریخ میں پہلے کبھی کسی عام انسان کے پاس نہیں تھی، لیکن اگر اندرونی حالات کو دیکھیں تو وہی پرانی انا، خوف اور دوسروں سے تعریف سننے کی بھوک بالکل ویسی ہی موجود ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیرونی طاقت ہمارے اندرونی خامیوں کو ٹھیک نہیں کرتی۔ صحیح۔ طاقت یا وسائل انسان کی اصلاح نہیں کرتے، وہ دراصل ایک میگنیفائنگ گلاس یعنی مکبر شیشے کی طرح کام کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں؟ بالکل، طاقت صرف ایک آلہ ہے۔ اگر آپ کے اندر ہوت ہے نا تو طاقت ملنے کے بعد وہ ہوت پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ویٹ، رکیے، اس بات کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو عام طور پر سنتے ہیں کہ طاقت انسان کو خراب کرتی ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ جی، طاقت انسان کو خراب نہیں کرتی، وہ تو صرف یہ بھید کھولتی ہے کہ انسان اندر سے کیسا تھا۔ او واو! اگر کوئی پہلے سے ہی خوف زدہ اور عدم تحفظ کا شکار تھا تو طاقت ملنے کے بعد وہ اپنے اس خوف کو مٹانے کے لیے دوسروں پر ظلم کرے گا۔ صحیح سمجھے، یا وہ بے تحاشا دولت جمع کرے گا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اس سے اس کا اندرونی ڈر ختم ہو جائے۔ یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب اور دولت جمع تو کر لیتے ہیں مگر ان کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اثر و رسوخ آنے سے ان کے باطن کا خالی پن بھر جائے گا، مگر وہ ایک سنگین گڑھے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کامیابی کا پیمانہ صرف بیرونی رہ گیا ہے، مزید شہرت، مزید دولت۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اس گہرے سوال کا جواب نہیں دیتی کہ آپ اندر سے کس قسم کے انسان بن رہے ہیں۔ اور اس خالی پن کا اثر
صرف ذات تک محدود نہیں رہتا۔ جب ہم اس تجزیے کو آگے بڑھاتے ہیں تو میر علی شاہ کی تحقیق کا ایک نہایت اہم روحانی تصور سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری بیرونی دنیا ہمارے اندرونی حالات کا ہی عکس ہے۔ صحیح۔ جن بیرونی مسائل پر ہم چیختے چلاتے ہیں وہ آسمان سے نہیں ٹپکے۔ جب ایک فرد کے اندر تکبر اور انا بے قابو ہوتی ہے اور وہ معاشرے کی سطح پر اکٹھی ہوتی ہے تو وہ ظلم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ہمارا اندر کا خوف بیرونی دنیا میں بے اعتدالی اور اندھی ہوس بن جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ بکھری ہوئی توجہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہ عالمی سطح پر ایک ایسی بے سمتی پیدا کرتی ہے جہاں کسی قوم کو اپنا مقصد ہی یاد نہیں رہتا، اور ہم مسلسل باہر کے نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیماری کا مرکز ہمارا باطن ہے۔ جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی باہر کا آئینہ ٹھیک تصویر کیسے دکھا سکتا ہے؟ اور دیکھیں، جب ہم اس اندر کی صفائی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنی خامیوں کا سامنا کرتے ہیں، تو انسانیت کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت تصور جنم لیتا ہے، اور وہ ہے رحم کا تصور۔ صحیح، اور اسی نرم دلی یا رحم کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، آج کا معاشرہ ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ہاں، کینسل کر دیا جاتا ہے فوراً۔ بالکل، آج کل کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس پر ہمیشہ کے لیے مجرم کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اس کا پچھلا سارا کچا چٹھا کھول دیا جاتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ انسان فرشتوں کی طرح بے عیب ہو۔ یہ ہماری جدید سماج کی سب سے خطرناک بھول ہے۔ اس کا سنگین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سدھرنے کی امید ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا تو کیا وہ واقعی بہتر بننے کی کوشش کرے گا؟ وہ تو صرف اپنی خامیاں چھپانے میں لگ جائے گا۔ ہم اصل میں بہتر نہیں ہوتے، بس دکھاوا کرتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جامد یعنی سٹیٹک نہیں ہوتے، ان کی فطرت میں تبدیلی لکھی ہے۔ وہ غلطیاں کرتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور پھر سیکھ کر واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ اس لوٹ آنے کے عمل کو روحانیت میں توبہ کہتے ہیں۔ جی، اور اگر ہمارے معاشرے میں اس واپسی کی، اس رحم کی گنجائش نہیں ہوگی تو روحانی ترقی رک جائے گی۔ رحم ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی کو اندر سے تبدیل ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ خوف صرف دکھاوا پیدا کرتا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ خرابی اندرونی ہے اور رحم ضروری ہے، تو ایک عام انسان جو دن بھر کی تھکن میں گھرا ہے وہ اپنا مرکز کیسے تلاش کرے؟ اس بارے میں مین علی شاہ کی تحقیق ایک نہایت مشکل مگر لازمی عمل بتاتی ہے۔ ہمیں اس تمام شور کو ہٹانا ہوگا۔ یہ جو مسلسل لوگوں کے امیدیں ہیں، مختلف لیبلز ہیں، اور جو ہم لگاتار دوسروں کی زندگی سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں، میرا مطلب ہے ان سب پرتوں کو خود پر سے اتارنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بالکل خالی اور نامکمل حالت میں دیکھنا، تمام سہاروں کو چھوڑ کر بالکل اکیلے بیٹھ جانا۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے خوفزدہ کرنے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس سناٹے سے ڈرتے ہیں، اور اس سناٹے سے ڈرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس شور کو ہٹا دیتے ہیں نا، جب آپ کی توجہ بھٹکانے کے لیے کسی دوسرے کی کہانی نہیں ہوتی تو صرف آپ بچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس اکیلے پن میں آپ کو خود سے کچھ ایسے چبھنے والے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں جن سے آپ ساری زندگی بھاگتے رہے ہیں۔ جیسے کہ میں دراصل کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ اصل قیمت کیا ہے؟ یہ سوالات سننے میں آسان لگتے ہیں، لیکن اکیلے میں ان کا سامنا کرنا واقعی انتہائی شجاعت کا کام ہے۔ انہی سوالوں کے جواب طے کرتے ہیں کہ انسان کا روحانی رخ کیا ہوگا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی ان سچائیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں جنہیں ہم پوری کوشش سے عموماً نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہم ان سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جوابات شاید ہمارا طرز زندگی تبدیل کر دیں گے، اور ہم قربانی نہیں دینا چاہتے۔ میر علی شاہ کا فراہم کردہ یہ مواد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس وقت دنیا کو نئے قوانین یا سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حل موجود ہیں۔ دنیا کو اس وقت صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنے بارے میں وضاحت۔ یعنی ہمیں باہر سے کسی نئے راستے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے باطن کے آئینے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم کہاں بھٹکتے ہیں۔ بالکل۔ ویسے ہی سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندر کا رخ ٹھیک نہیں کیا تو یہ جدید وسائل ہی ہماری بربادی کی وجہ بن جائیں گے۔ ہم نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پالیٹکس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن اس اندر کے خلاص کو بھول جاتے ہیں جہاں سے ساری بیماری شروع ہوتی ہے۔ وہ خلاص جو صرف ٹھہراؤ، خاموشی اور خود احتسابی سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بیرونی شور کبھی اندرونی سکون نہیں دے سکتا۔ صحیح کہا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا اس شاندار تحقیق کا نچوڑ نکالیں نا تو ایک بہت ہی صدیوں پر محیط سچائی سامنے آتی ہے۔ انسان کو یا اس دنیا کو مزید معلومات کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت علم اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں دراصل ایک نئے مرکز کی ضرورت ہے، ایک ایسی بنیاد کی جہاں سے ہم اپنی نیت اور اپنے اعمال کو دوبارہ سے ٹھیک سمت دے سکیں۔ اور اسی نئے مرکز کی تلاش ہی تو اصل روحانی کامیابی ہے۔ جب انسان کا اندر کا راستہ صاف ہو جاتا ہے تو باہر کے راستے خود بخود اپنی سمت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ باطن کی صفائی ہی بیرونی دنیا کو سنوارنے کی پہلی شرط ہے۔ بے شک، اور یہی وہ روحانی بصیرت ہے جو اس بیماری کو پکڑنے میں ہماری مدد کرتی ہے جہاں طبیعت ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ تشخیص جو کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ ہماری روح خود کر سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم شور کو ختم کر کے اس کی آواز سننے کو تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسی خیال کے ساتھ آج کی اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم دن کا زیادہ تر حصہ بیرونی شور میں گزارتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف 24 گھنٹے کے لیے اپنی زندگی کی ہر اسکرین، ہر گھنٹی اور ہر بیرونی شور کو مکمل طور پر بند کر دیں، مکمل خاموشی، جی، اس گہرے سناٹے میں وہ کون سی پہلی سچائی ہوگی جو ہماری روح ہمیں بتانے کی کوشش کرے گی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔